باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ ملکوتی امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے احکام شریعت کا سلسلہ درس نمبر 10 تک پہنچا ہے۔ گزشتہ مسائل میں ہم نے تقلید کے مسائل کے اوپر گفتگو کی تھی اور آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے یہ سوال پیش خدمت ہے کہ کون سی صورتوں میں تقلید کا تبدیل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر مجتہد جامع الشرائط نہ رہے، اس میں کچھ شرائط باقی نہ رہیں، جیسے کہ اس کا حافظہ بہت کمزور ہو جائے یا کوئی دوسرا مجتہد اس سے زیادہ اعلم ہو جائے، جبکہ مکلف کو درپیش مسائل میں اختلاف کا بھی علم ہو کہ اس مجتہد اور دوسرے مجتہد کے فتاویٰ کے درمیان اختلاف بھی ہو، یا تقلید کرنے کے بعد اسے معلوم ہو کہ جس مجتہد کی اس نے تقلید کی تھی اس کی تقلید باطل تھی، چونکہ جس مجتہد کی اس نے تقلید کر رکھی تھی اس میں کچھ شرائط موجود نہیں تھیں۔ تو ان تمام صورتوں میں ضروری ہے کہ وہ اپنی تقلید کو تبدیل کرے اور جس نئے مجتہد کی وہ تقلید کرے گا اس سے وہ دریافت کرے گا کہ گزشتہ تقلید کے اوپر باقی رہتے ہوئے جن اعمال کو اس نے انجام دیا تھا ان کا کیا حکم ہے، وہ صحیح ہے صحیح نہیں ہے، ان میں سے کن اعمال کو اسے دوبارہ انجام دینا ہوگا یا دوبارہ انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ مجتہد اپنی کتابوں میں کچھ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جنہیں جاننا مکلف کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ مجتہد فتویٰ، احتیاط واجب، احتیاط لازم اور احتیاط مستحب جیسی تعبیرات کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان اصطلاحات اور ان تعبیروں کا کیا مقصد ہے اور کن کن تعبیروں سے یہ سمجھا جائے گا کہ یہ فتویٰ ہے، یہ احتیاط واجب ہے اور یہ احتیاط مستحب ہے؟ ہم یہاں پہ اجمالی طور پر 3 قسم کی تعبیروں کو ذکر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جس تعبیر کو ہم بیان کر رہے ہیں، مجتہد کبھی اپنی توضیح المسائل میں اس قسم کی تعبیرات کو استعمال کرتا ہے، جیسے واجب ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے، اقویٰ یہ ہے، اظہر یہ ہے، ظاہر یہ ہے، بعید نہیں ہے۔ اس قسم کی جتنی بھی تعبیریں مجتہد استعمال کرتا ہے اس سے مراد فتویٰ ہوتی ہے، اور اس فتوے میں آپ اپنے جامع و شرائط مجتہد کے فتویٰ پہ ہی باقی رہیں گے، دوسرے فالاعلم مجتہد کی طرف رجوع کرنا فتویٰ میں یہ جائز نہیں ہوتا ہے۔ دوسری قسم کی تعبیرات جو آپ کو مجتہد کی توضیح المسائل میں دیکھنے کو ملتی ہیں وہ احتیاط واجب، احتیاط لازم، محل اشکال، اس میں تردد ہے، اس کا حکم معلوم نہیں ہے۔ اس قسم کی جو تعبیرات توضیح المسائل میں استعمال ہوتی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اس مسئلے میں مجتہد نے اپنا فتویٰ نہیں دیا ہے، کوئی دو ٹوک رائے مجتہد نے نہیں دی ہے۔ اور احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہہ کے مجتہد نے اپنے مقلد کو، اپنے مکلف کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اپنے مجتہد کی لگائی ہوئی احتیاط واجب یا احتیاط لازم کے اوپر ہی باقی رہ سکتا ہے، اور چاہے تو اس احتیاط واجب یا احتیاط لازم میں یا محل اشکال میں وہ فالاعلم مجتہد کی رعایت کرتے ہوئے دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرا مجتہد جس کی طرف رجوع کریں گے اس میں ان کا فتویٰ ہونا چاہیے، اگر اس کی بھی اس میں احتیاط واجب ہے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، جس کو ہم ایک مثال کے ساتھ یوں واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر مجتہد کہے کہ احتیاط واجب ہے کہ نمازی نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد بنا بر احتیاط واجب کوئی سورہ پڑھے۔ اب یہاں پہ مجتہد نے احتیاط واجب لگائی ہے، اب یہاں پہ مکلف کو یہ اختیار ہے، چاہے تو وہ بنا بر احتیاط واجب پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد
کوئی سورہ پڑھے، یا وہ کسی ایسے مجتہد کی طرف رجوع کرے جو نماز میں پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کو پڑھنا کافی سمجھتا ہو اور سورہ کو پڑھنا واجب نہ سمجھتا ہو، تو ایسی صورت میں جہاں آپ کے مجتہد نے سورہ پڑھنے کے متعلق احتیاط واجب لگائی تھی، اس میں آپ دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ تیسری تعبیر جو عام طور پہ توضیح المسائل وغیرہ میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ احتیاط مستحب، احوط اور احوط اولا ہے۔ اس طرح کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا بہتر ہے، البتہ اسے چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ اگر مجتہد کی لگائی ہوئی احتیاط مستحب یا احوط اولا کو مکلف ترک کر دیتا ہے تو اس پہ کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ اگر وہ اس کو انجام دے تو اس میں اسے اجر کی انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے، وہ بہتر ہے اس کا بجا لانا۔ آج کے درس کو یہیں پہ روک رہے ہیں، اگلی گفتگو کو اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔